الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب، جن کو لوگ مولانا سے زیادہ ڈاکٹر کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ڈاکٹری کم اور جو آپ کی علمی حیثیت ہے دینی، وہ کافی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، آپ حضرات ذمہ داران ہیں، آپ کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ مولانا کی دینی خدمات سے جو تحریری تقریری دونوں ہیں اور آن لائن بھی آپ سے جو استفادے کا سلسلہ ہے، ہمارے گویا یہاں جو شرعیہ کونسل ہے اس کی جانب سے بھی آپ مستقل رہنمائی فرما رہے ہیں، اور ہمارے شرکائے محترم خواتین و حضرات، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ جن مقاصد کے لیے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی بات ہم نے طے کی تھی، الحمدللہ بڑی حد تک وہ حاصل ہوتے نظر آئے ہیں۔ ظاہر ہے ہر پروگرام میں کچھ کمزوریاں رہتی ہیں اور کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس طرح کی مسلسل جد و جہد کے ذریعے ان کا ازالہ ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا۔ اس وقت ہمارے اس پروگرام میں خواتین اور مردوں کا جو تناسب ہے وہ بالعموم ہمارے پروگراموں میں کم ہی ہو پاتا ہے۔ ماشاءاللہ خواتین کی اچھی تعداد یہاں رہی ہے، اور اس میں ہماری نوجوان بہنیں بھی شریک ہیں، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے جو عزم و حوصلے ہیں، وہ سب یہاں سامنے آئے ہیں، اور یہ بہت ہی اپریشیبل ہیں۔ ہمارے مرد حضرات نے بھی اپنی ذمہ دارانہ حیثیت میں یہاں جو شرکت کی ہے، اور ان کے بھی جو مفید مشورے درمیان میں آئے ہیں، وہ سب الحمدللہ یہاں نوٹ کیے جاتے رہے ہیں۔ اس وقت کے آپ کے تاثرات میں بھی جو باتیں آئی ہیں، اس میں ایک بات تو ہمارے کیرلا کے رفیق نے بطور خاص کہی ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ اسے شعبہ دعوت کے تحت ہونا چاہیے، یہ ایک دعویٰ کا کام ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب سے جو سوالات کیے گئے مولانا رضی الاسلام صاحب سے، اس میں بھی یہ بات آئی تھی اور بطور مشورے بھی آئے تھے کہ اس کو ایک الگ ہی اس کا شعبہ پورے ہندوستان کی سطح پر کیوں نہ ہو، اور اس پر خصوصی توجہ اس لحاظ سے کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں تک دعویٰ کا تعلق ہے، وہ ہماری جماعت اور تحریک کا سب سے اہم کام ہے، اور ہماری تمام تر کامیابیوں کا انحصار دعوت پر ہے۔ اس لحاظ سے تو دعوت کی اہمیت غیر معمولی ہے، اور ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اور جو بات ہم جس بات کی طرف ہم برابر متوجہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے پروگرام ہوں وہ دعویٰ اورینٹڈ ہونے چاہیے۔ جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی شعبہ جات ہیں، وہ سب اپنے پروگراموں کو دعویٰ اورینٹڈ بنانے کی کوشش کریں، تاکہ عمومی حیثیت سے، ذیلی حیثیت سے، خصوصی حیثیت سے، ہر لحاظ سے دعویٰ کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں، زیادہ سے زیادہ مواقع ملے اور اس کو تقویت پہنچے۔ لیکن بہرحال
کاموں کی تقسیم منطقی انداز میں ہوتی ہے، اس سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ بچوں کا تعلق بطور خاص اور جس مرحلے میں اس وقت ہم ہیں کام کے، اس مرحلے میں بھی اور عام طور سے بھی مسلسل بچے جو بالعموم تربیت کے لیے ہمیں مل رہے ہیں اور چلڈرن سرکل میں جن کو ہم انوالو کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان گھرانوں سے، اس ماحول سے زیادہ مل رہے ہیں، ملنے کی توقعات ہیں جو اسلامی ماحول ہے، مسلمانوں کا ماحول ہے، اور وہیں سے ہمیں افراد زیادہ مل رہے ہیں۔ دعویٰ کے کام کے لیے بھی ہمیں جو لوگ زیادہ مل رہے ہیں وہ اسی میدان سے مل رہے ہیں۔ تو اسلامی معاشرے کا تعلق مردوں کی اصلاح سے بھی ہے، خواتین کی اصلاح سے بھی ہے، نوجوانوں سے بھی ہے، اور بچوں سے بھی ہے، بچیوں سے بھی ہے۔ تو یہ جو پورا سیٹ اپ ہے وہ فطری طور سے اس کا تعلق اس وقت ہمارے پروگرامنگ کے لحاظ سے اسلامی معاشرے سے ہی مربوط ہے۔ اس لیے ابھی تو آپ اس حد تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ آپ برادران وطن کے بچوں کی ایک بڑی تعداد کی تربیت یہاں کر سکیں۔ ابھی تو خود ان تک دعوت پہنچے اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی پوزیشن میں ہوں، اس کا مرحلہ ابھی آگے ہے۔ تو ابھی فی الحال تو یہی ہے کہ اسلامی معاشرے کے تحت ہی اس پروگرام کو ہونا چاہیے، اور بلا وجہ اسے یہاں اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور محض ذیلی حیثیت سے اسے اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے کہ یہاں بچے، بچیاں، نوجوان، عورتیں، یہ سب اسلامی معاشرے کے اہم اجزاء ہیں، اور ان سب کو گویا اس میں شامل رہنا چاہیے۔ دوسری اہم توجہ جو ہمارے تاثر پیش کرنے والوں نے یہاں رکھے ہیں، اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کے وہ ہوں گے کہ ہمارے سامنے جتنی بھی اس وقت پریزنٹیشنز ہوئے ہیں، جتنی باتیں آئی ہیں، ان سے اتنی بات واضح ہوئی ہے کہ مختلف میدانوں میں، مختلف گویا فیلڈز میں ہمیں اس وقت اس تعلق سے، یعنی بچوں کی تربیت کے تعلق سے اس کی ضرورت ہے کہ ریسرچ کیے جائیں، اور یہ ریسرچ ظاہر ہے کہ مقامی سطح پر صرف نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی مقام پر ایسے ٹیلنٹ موجود ہوں تو بہت اچھی بات ہے، موسٹ ویلکم، ورنہ کسی ایسے حلقے میں جہاں زیادہ اس سلسلے میں مواقع ہیں، افراد ہیں، کام ہو سکتے ہیں، ان کا انتخاب ہو، اور مرکزی سطح پر اس سلسلے میں کوشش بطور خاص ہو، توجہ کی جائے۔ اس لیے میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اس کو وہ اپنے ایجنڈے میں شامل فرمائیں کہ اب اس میدان میں جو ریسرچ کی ضرورت ہے مختلف پہلوؤں سے، اس کے سلسلے میں کوئی سیل کچھ چند افراد پر مشتمل بنے، اور اس کی عملی شکل خواہ مرکز میں ہو یا کسی خاص بڑے حلقے میں ہو، بہرحال اس کی شکل بننی چاہیے۔ یہ ایک بڑی ضرورت ہے، اور یقیناً ہمیں اس کی تائید بھی کرنی چاہیے، اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ یہ جو بجٹ کی بات کہی گئی ہے 33% کے حساب سے، تو اس سلسلے میں تو عرض یہ کرنا ہے کہ بھائی ملک کا بجٹ بھی جو ہے تعلیم پر بہت مختصر ہے، اس لحاظ سے جتنے نوجوانوں کی یہاں واقعی جو تناسب ہے، اور اس میں بھی مسلمان بچوں کا بھی جو تناسب ہے، مسلمان بچے، مسلمان نوجوان اس ملک میں یہاں کی جو مجموعی آبادی ہے نوجوانوں کی، ان کے تناسب کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ اس کے باوجود یہاں ان کا گویا بجٹ میں حصہ کم رکھا گیا ہے، بہت کم رکھا گیا ہے، جو حکومتیں نہیں کر سکتی۔ آپ یہ توقع تو آپ کی بہت قبل از وقت ہے کہ جماعت، اور وہ بھی مقامی جماعت، اس کا بڑا حصہ کر سکے گی، لیکن بہرحال آپ کی اس تجویز سے اس اہمیت کا اندازہ تو ضرور ہوتا ہے، آپ کی اس فکر مندی کا اور اہمیت کا، کہ اس پر ہم کو خاص توجہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہم خرچ کریں گے وہ گویا ہمیں پے کرے گا،
اس لیے کہ بچوں پر ہم جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے پورے معاشرے اور سماج میں جو سب سے زیادہ فکر مندی کی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں۔ ظاہر ہے کہ بہتر سے بہتر تعلیم دیں، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں، ہر گھر میں اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے جو ہے وہ تعلیم سے محروم نہ رہیں، الا یہ کہ جو بہت غریب طبقہ ہے اور جو گویا 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے، وہ آسانی سے اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا۔ یہ خواہش اور یہ جذبہ تو اب ان کے اندر بھی پیدا ہو چکا ہے، جھگی جھوپڑی میں رہنے والوں کے لیے بھی ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل تعلیم میں دیکھتے ہیں اور اس لحاظ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں اور اس کے مواقع انہیں پہنچیں۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ کرنی ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ صرف تعلیم کافی نہیں ہے۔ اور محترم امیر جماعت کی ابتدائی تقریر میں بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہاں کے وہ طبقے افلوئنٹ کلاس کے، اچھے دولت مند گھرانوں کے، ویل ٹو ڈو فیملیز کے، ان کے بچے گویا دین سے اس قدر ناواقف ہیں، ان کی ایک اچھی تعداد، ایک خاص ریشیو ایسا ہے جو گویا بہرحال اسے یہ بھی نہیں معلوم، وہ کبھی مسجد نہیں گیا، اس نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، اسے کوئی اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو جب اتنی زیادہ گویا غفلت ہے اپنی ملت کے اندر بھی، تو ظاہر ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت دونوں بہت ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے باوجود لوگ اسلامی تربیت سے بالکل ناواقف ہیں اور ان کی طرف توجہ کم ہے۔ تو اس وقت کے ہمارے اس دو روزہ اجلاس میں مختلف باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور جن پہلوؤں سے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہ صرف عرض کروں گا کہ الحمدللہ یہ جو موضوعات یہاں پیش کیے گئے وہ اس وقت کی ضرورتوں کے پیش نظر ہی کیے گئے ہیں، اور آپ حضرات نے اس میں دلچسپیاں بھی لی ہیں، آپ کے خود اپنے کچھ تجربات، واقفیتیں پہلے سے رہی ہیں، اور اب ان کو اور بڑھانے میں انشاءاللہ یہ مددگار ثابت ہوں گی۔ اس سلسلے میں یہ بات ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا جو گویا مرحلہ ہے اور جو مقام ہے وہ ماں کی گود ہے، باپ کا سایہ ہے، وہیں زیادہ تربیت اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے سب سے زیادہ، جس کی طرف سے ہمارے مسلم گھرانے بھی، دینی گھرانے بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہماری ہے وہ اس لیے ہے چلڈرن سرکل کا الگ سے قیام، اس کی الگ سے قیام کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہماری تربیت اس انداز میں ہو کہ ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کر لیں اور کر لے جائیں تو یہی بڑی بات ہوتی ہے، اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو حالات ہیں اس میں اس کی ضرورت خاص طور سے محسوس ہوتی ہے کہ ہم گویا یہ موقع بھی پیدا کریں کہ ان کی بھی کوئی اجتماعی شکل ہو اور بچوں کو بھی وہ ماحول ملے، اپنے گھر کے باہر بھی، گھر سے باہر بھی وہ جب جائیں تو ان کو باہر بھی کوئی ایسا ماحول ملے، اس لیے کہ باہر جہاں جا رہے ہیں وہ چاہے اسکول میں جا رہے ہوں چاہے کہیں جا رہے ہوں، ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہے، اس لیے اس کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کی تربیت اور ماں کی تربیت اور باپ کی تربیت یہ ان کے لیے کم اہمیت رکھتی ہے، بلکہ اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ اور جو بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں ہم لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم، یہاں بات آ بھی چکی ہے کہ ہم والدین سے بھی ملاقاتیں کریں، والدین کو بھی اس تحریک سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت اسلامی ہند میں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے، باشعور لوگ ہیں، لیکن ان کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت ہو اس کی خواہش بہرحال ان میں سے بہت لوگوں کو ہے جو جماعت اسلامی کے فولڈ میں آنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس ضرورت کے تحت ان سے ملنا بھی چاہیے، ان کو انوالو کرنا چاہیے
اور جو پہلو ان کی تربیت کے سلسلے میں ہے بچوں کے، ان سے ان کو واقف کرانا چاہیے کہ ان پہلوؤں سے آپ کو کوآپریٹ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم آپ کو کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ان سے جب روابط بڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ خود بھی تحریک سے متاثر ہوں گے، آئیں گے۔ لیکن اگر بچے ان کے آگے تربیت یافتہ ہو گئے تو یہ بچے بھی انشاءاللہ ان کی تربیت اس حد تک ضرور کر لیں گے کہ وہ آگے بڑھیں اور دین کی خدمت کا صحیح جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، دین کا صحیح شعور ان کے اندر پیدا ہو۔ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ یہ جو ہمارے چلڈرن سرکل میں جو بچے آ رہے ہیں وہ مختلف گویا سیکشن سے آ رہے ہیں، مختلف طبقات سے آ رہے ہیں، مختلف ماحول سے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو موقع ملا ہے کہیں تعلیم حاصل کرنے کا، ابتدائی یا اس سے آگے کی، تو وہ جو ہے گویا اپنی غربت کے باوجود ہماری طرف آتے ہیں۔ یعنی وہ ایک سیکشن وہ ہے جو غریبوں کا ہے، اور وہ غریب ماحول میں ان کی پرورش ہوئی ہے، بہت سی محرومیوں کے ساتھ وہ آئے ہیں معاشرے سے، اس لیے وہ جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے ماحول میں ان کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں گویا جس طرح ان کے ساتھ سلوک یا معاملہ سوسائٹی میں، معاشرے میں، سماج میں ہوتا ہے، یہاں اس سے مختلف ماحول ان کو ملنا چاہیے، اور اس حیثیت سے ہم توجہ کرتے بھی ہیں اور خاص طور پر اس کی نگاہ رکھنی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اچھے خاصے دولت مند گھرانوں کے بچے بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طرف وہ ہیں جو بالکل ہی دین سے بے بھارا ہیں، لیکن جن کو دین سے دلچسپی ہے، اس سے تعلق ہے، اور الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت دینی بھی ہو، تو اس سوسائٹی سے بھی آتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرح کے بچے جو ہیں بالکل گویا ایک دوسرے سے مخالف ماحول سے آتے ہیں، بالکل مخالف ماحول سے۔ ایک طرف بہت ہی غریب پسماندہ ماحول سے آتے ہیں، ایک طرف بہت ہی دولت مند اور اونچے پڑھے لکھے ماحول سے آتے ہیں۔ یہاں ان کے ماں باپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں گھر میں کام کرنے والی عورتیں اس وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کو داخلہ کرا رہی ہیں اسکولوں میں، اور وہ بھی بیچارے گویا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تربیت بھی بچوں کی ہو، اس لیے کہ وہ یہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی نہ تعلیم ہے، نہ ان کو سلیقہ ہے، نہ اس بات سے کوئی واقفیت ہے۔ ان کو جب توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتظام کر دیجئے، ہمارے پاس تو کوئی اس کا انتظام ہے نہیں۔ تو بہرحال وقت بہت کم ہے، مجھے جو ہے آپ حضرات نے جو باتیں یہاں سنی ہیں، پیش کی گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس نے تمام ان اہم موضوعات کو ٹچ کیا ہے، ان پر گفتگویں ہوئی ہیں جس کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں بہت ہی اچھی مرتب گائیڈ لائنز بھی ہمارے گویا اس وقت کے پروگرام پیش کرنے والوں نے یہاں پیش کی ہیں۔ اس سلسلے میں عرض صرف اتنا ہے کہ بہت زور اس بات پر بھی آیا ہے کہ پروفیشنلزم کی ضرورت ہے اس میدان میں۔ یہ بات صحیح ہے کہ پروفیشنلزم کا دور ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں پروفیشنلزم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ یہاں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں اور جس میں پروفیشنلزم کا پہلو زیادہ رہا ہے وہ کس طرح مؤثر زیادہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے اندر خود اس بات کا جذبہ ہو کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنا وقت بھی فارغ کرنے کو تیار ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بھی لگانے کو تیار ہیں۔ اگر اس کے لیے ہمارے ذمہ داران آمادہ نہیں ہوں گے تو یہ بہت بڑا کام ہے، آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹیلنٹس ہمیں مل سکتے ہیں، اور جو ٹیلنٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کو بہتر طور پر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اگر احساس ذمہ داری اس بات کا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہوگا، اس صورت میں آدمی خود بھی سیکھتا ہے اور سیکھنے کا سلسلہ مسلسل باقی رہتا ہے۔ احساس ذمہ داری اگر ہو تو راہیں نکلتی ہیں، مواقع پیدا ہوتے ہیں، انسان خود مواقع حاصل کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کی توجہ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت سے ٹیلنٹ سامنے آنے لگتے ہیں، کوآپریٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ نظم ہمارا جو ہے بچوں میں کام کا، چلڈرن سرکل کا، یہ جیسا کہ مولانا کی طرف سے بھی بات آئی ہے، آپ براہ راست اس کو دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑے پیمانے پر یہ ہونا چاہیے اتنے بڑے پیمانے پر یہ نہیں ہے۔ آپ کا ہم سے جتنا انٹریکشن ہے اس سے زیادہ آپ کا انٹریکشن اب اپنے حلقوں کے ذمہ داران سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ حلقے کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہاں آئے ہیں تو آپ کو خود اس کا احساس ہوا ہوگا، اور اگر آپ حلقے کے ذمہ دار کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں بلکہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں تو آپ کو حلقے کے ذمہ داران سے اس سلسلے میں ربط قائم کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں آپ کو جہاں دقت ہو، جہاں دشواری محسوس ہو، آپ مرکز سے اس معاملے میں تعاون لے سکتے ہیں۔ مولانا بھی اس کے لیے تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں۔ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو کہ حلقے سے آپ کو مطلوبہ تعاون نہیں مل رہا ہے، ہم بھی اس سلسلے میں شریک ہوں گے آپ کے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو خاطر خواہ تعاون ملے۔ اس سلسلے میں مختلف نئے تجربات بھی آپ خود کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میدان میں جو آدمی رہتا ہے وہ بہت سی چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں، نئے تجربات کرتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں کتنے تجربات اس وقت نئے ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں اس وقت جو اس سلسلے میں ملت کے لیے اور ملک میں بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح ماحول ملنے کے سلسلے میں فکر مند ہیں، تیار ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ عیسائیوں کے فارغین میں سے ایک طالب علم ایک گاؤں سے تعلیم اچھی حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گئے، اور وہاں انہوں نے ایڈوکیشن پر خاصا ریسرچ کیا، اور اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ہمارے گاؤں میں تو تعلیم کا کوئی اس لحاظ سے سلسلہ ہی نہیں ہے، تو وہاں سے واپس جرمنی کی پیشکش کو چھوڑ کر کے اعلیٰ عہدے کی انہوں نے اپنے گاؤں میں آنا پسند کیا، اور یہاں آ کر اپنے کام کر رہے ہیں، وہ ایک نئے تجربے کر رہے ہیں جو گویا حکومت کے سامنے بھی، ایڈمنسٹریشن کے سامنے بھی، سوسائٹی کے سامنے بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ تعلیم بہت کم حیثیتوں کے لوگوں کی بھی کس طرح بہتر سے بہتر ہو سکتی۔ تو تجربات مختلف ہو رہے ہیں، اور آپ نے رحمانی 30 کا نام سنا ہے، جس میں بچے بہت کوالیفائی کر کے اس وقت ترقی کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کا اوریجن یہ ہے، یہ تو بہاری میں شروع ہوا ہے نا، اس کا اوریجن یہ ہے کہ ایک غیر مسلم اعلیٰ تعلیم یافتہ US میں رہنے والا بہار کا ایک شخص ہونہار طالب علم جب وہاں گیا اور اعلیٰ عہدے پر وہاں فائز ہوا تو اسے خیال ہوا کہ ہمارا بہار تو اتنا پچھڑا ہے، اور ہم یہاں آ کر کے اتنے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہماری اس ساری تعلیم کا حاصل کیا ہوا سوائے اس کے کہ یہاں آ کر کے ہم کو ایک اعلیٰ عہدہ ملا ہے اور ہمیں دولت مل رہی ہے، اس لیے ہم کو چلنا چاہیے اور بہار میں صورتحال کو بدلنا چاہیے۔ وہ شخص بہار واپس آیا، اور پٹنہ میں اس نے جو کام شروع کیا ہے، معمولی تخت پر اس کو بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ذرائع کے، کوئی بڑا گویا وہ بلڈنگ اور دوسری تمام سیٹ اپ کے، اس نے وہیں کوچنگ شروع کر دی، اور کہا جن لوگوں کو IAS میں کمپیٹ کرنا ہے، جن لوگوں کا مختلف جگہ کمپٹیشن میں بیٹھنا ہے، وہ آئیں اور ہم ان کو فری کوچنگ کریں گے۔ اس شخص نے پھر آج بھی کر رہا ہو، ہمارے ولی رحمانی صاحب مرحوم نے اس سے جب ملاقات کی تو بہت انسپائرڈ ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس کام میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے، اور جتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہمیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس خدمت کے لیے آئے ہیں اور یہ خدمت کریں گے۔ جو لوگ للہ فی اللہ کام کرنے والے ہیں ان کو کتنی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ جو شخص جس کا مستقبل کوئی آخرت کا اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن صرف دنیا کا ہے، اور صرف اپنے ایک علاقے کی خدمت کی خاطر، چھوٹی بات ہے نا اس کے لحاظ سے، لیکن اس نے اتنے ساری سہولیات کو چھوڑ کر یہاں قربانی دے کر وہ آیا ہے، کام کر رہا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے بڑا کام کرنے کے لیے بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، تو یہ ذہن ہمارا بھی ہونا چاہیے، بننا چاہیے، اور ہم جہاں بھی بنا رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اس میں گویا تربیت کا ماحول پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ بی فرینڈلی لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچے بننا تو نہیں ہوتا،
لیکن ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کی عمر میں اتنا تفاوت ہے، تو ہم گویا بڑوں سے سیکھتے بھی ہیں، لیکن بڑے بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ باتیں مختلف انداز میں یہاں آ چکی ہیں کہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ ہونی چاہیے، کیسی باتیں ہونی چاہیے، وہ سب کی اب ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو مغربی تہذیب کا اب یلغار ہے، اور اس آپ کے نئی ترقیوں نے، الیکٹرانک میڈیا نے اور مختلف چیزوں نے اس کو جتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا ہے، اس کے تہذیب کے اثرات بھی ہمارے بچوں پر غیر معمولی پڑ رہے ہیں۔ اور ہم جو ہے بچے جتنا آن لائن جا رہے ہیں، تعلیم میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی بہت سے فتنوں کے اندیشے ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن بہرحال اس کی جو خوبیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ذہن سازی چاہیے۔ اگر ذہن بن جائے تو یہ بات ان کو بتانی ہوگی، اور اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس ماحول میں ایک تو وہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس وقت جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اس نظام تعلیم کو بالکل بدلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کی شروعات کر رکھی ہے، اور تعلیم پر اثر انداز ہونے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی قوم اور کسی بھی ملت کے معمار جو اصل ہوتے ہیں وہ نظام تعلیم ہوتے ہیں۔ باقی ہر چیزوں میں آپ اگر پیچھے ہو جائیں، آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کا نظام تعلیم درست ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، علم ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے دنیا کو سر کیا جا سکتا ہے، اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ علم ایک ایسا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پر جو ہے اب جتنی حکومتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں، جو اپنے پیچھے کی ایڈیولوجی رکھتی ہیں، کہ کسی طرح نظام تعلیم پر اثر انداز ہو۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی میں کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے رکھ دی ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سی وہ خطرناک باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری پوری نسل کو کہیں اور بہا کے لے جائے گی۔ اس لیے اس وقت اس کام کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ کافی وقت ہو گیا، اور اب اس کا وقت نہیں ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے۔ باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے سن رکھی ہیں اور جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ خود اتنی زیادہ ہیں کہ اگر پورے طور پر ہم نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا اور ان کے سلسلے میں اپنی اس کا ایک خاص ایک تھوڑا تناسب بھی اس پر عمل کر لیا تو بہت کچھ اچیو ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔